جنرل عاصم منیر کو میں پرسنلی جانتا ہوں، میں ان سے مل چکا ہوں اور ان کے ساتھ ایک لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ میں نے انہیں بہت سینسیبل، بہت اسٹرکٹ لیکن انتہائی اکاموڈیٹنگ پایا کہ اگر لاجیکلی وہ کسی چیز سے کنونس ہو جائے نا، تو جو ایک امپریشن ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ سیڈسٹ ہیں، وہ اتنے ہارڈ لائنر ہیں، وہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ لوگ بھاگتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں بھاگتا، ان سے وہی ہے جو غلط کام کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے تو انہیں بہت اس معاملے میں لاجواب پایا۔ میری اپنی اوپینین جو ہے نا، یہ تو ایک دلچسپ بات ہے، اور وہ تمام دوست اس وقت گھر بیٹھے سن رہے ہیں کہ ان کا ایک معالج ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، اس نے مجھے کہا کہ تم نے کل پرسوں جو اپنا ویلاگ کیا اس میں تم نے کہا کہ ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ انہیں نامینیٹ کیا جائے گا، انہیں پروپوز کیا جائے گا فرام دا گورنمنٹ سائڈ۔ تو میری تم سے التجا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری آج تصویر بھی دیکھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے آج کل تمہارا آنا جانا کافی، اور واقعی جب سے بولو میرا تو ان سے ملنا ملانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ عمران لیوز ان بنی گالا، میرا اسلام آباد جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا، یہ محض ایک اتفاق تھا، بائی ڈیفالٹ وہ یہاں پہ تھے، اور میرا اکثر ان کے ساتھ فون پہ تو رابطہ دن میں کئی دفعہ ہو جاتا تھا، لیکن ان کے پاس آنا جانا بھی رہا۔ تو کہنے لگے، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا مشورہ، ایک وہ اور ایک چودھری صاحب۔ چودھری صاحب کا بھی میں نام ڈیٹیلڈ نہیں لوں گا۔ چودھری صاحب ایک بات کر کے ٹیک آف کر گئے کراچی کے لیے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں اس وقت ٹیک آف کرنے والا ہوں۔ میں اس وقت کسی ریکارڈنگ میں مصروف تھا، آپ نے ایک بات ضرور کرنی ہے خان صاحب سے، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اچھا مشورہ ہو میں اگر دوں تو عمران خان صاحب ایک لمحہ لگاتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو چیز انہیں پسند نہ آئے، میں نے 2-3 ایسی اٹیمپٹس کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کیا ایگری نہ کر کے۔ میں کنونسڈ ہوں، میں 100% کنونسڈ ہوں کہ میں پھر ٹرائی کروں گا، اور میں تیسری چوتھی مرتبہ بھی ٹرائی کرتا رہوں گا، کیونکہ عمران کے اندر بہرحال ایک سیاستدان سے زیادہ تگڑا کپتان ہے۔ وہ ہر چیز میں کپتانی اور اسٹریٹجی کے حساب سے چلتا ہے۔ تو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی چند دن پہلے کسی ایک بات پہ، ہی ڈڈ ناٹ ایگری، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بے شمار باتیں ایسی ہیں، بے شمار لوگوں کو میں نے پروپوز کیا، آج وہ اپنے اپنے دفتر سنبھالے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ لوگوں کے بارے میں نے تنبیہ بھی کی خان صاحب سے۔ تو قصہ مختصر ان کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ دونوں کی تقریباً ایک ہی گفتگو تھی، ایک ہی انداز، کہ ہم نے جنرل صاحب کے ساتھ ڈیل کر رکھا ہے، اور آج کا نہیں کئی سال پرانا تعلق ہے ہمارا، اتنا نفیس، اتنا پولائٹ، اتنا اپ رائٹ، اتنا اپ رائٹ، مطلب سارے بہترین ہیں۔ میں چونکہ جانتا نہیں ہوں بہت ساروں کو، ایک جنرل صاحب ہیں، ان کی بہت تعریف یہ چودھری صاحب ہی کیا کرتے تھے، جنرل اظہر عباس، ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ انتہائی کیپیبل ہیں، لیکن ان کی بھی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف باقاعدہ فوج کے اندر نا ایک طبقہ ہر وقت ایکٹیو رہتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بھی کرتے تھے، اور آؤٹ سائڈرز کے کان بھرا کرتے تھے کہ جی بہت سخت ہے، بہت غصے میں رہتے ہیں، اور ان ادر ورڈز کہ ان کے اندر سیڈزم پایا جاتا ہے۔ ایکچولی وہ کرپشن برداشت نہیں کرتے، چھوٹی سی بھی، ذرا سی بھی۔ میں اس پہ بہت حیران ہوا کرتا تھا کہ نواز لیگ اتنی بڑی سپورٹر جنرل عاصم منیر کی کیسے ہوگی، کیونکہ جس عاصم منیر کو میں جانتا ہوں یا جو کچھ سن رکھا ہے، تو میرٹ کے تو قریب سے نہیں گزرے کبھی۔ 5 انہوں نے جرنیل آرمی چیف لگائے، ان میں سے ایک بتائیں جو میرٹ پہ، جو ٹاپ پہ ہو، نمبر 1 ہو۔ یہ تو ہمیشہ اپنی منمانی کرتے اور بعد میں اس کے ساتھ لڑ پڑتے تھے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ بات تھی، اس پہ مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ کسی مار پہ تھے کہ اتنا ایک بلڈ اپ دے دو، کیونکہ سینئر موسٹ یہی ہیں، انہی کو لگواتے ہیں،
پھر ان کا ایک واقعہ بھی ہو چکا، جب یہ ISI کے چیف تھے تو انہیں تبدیل کیا گیا، اور تبدیل اگر عمران خان نے کروایا تھا اور جس کیس سے متعلق کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی جنرل صاحب ٹھیک تھے۔ جنرل صاحب کا پرسنل معاملہ ہو نہیں سکتا، جنرل عاصم منیر کا پرسنل معاملہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کبھی سنا ہو کہ وہ بڑے شیر و شکر تھے نواز شریف کے ساتھ؟ بھئی وہ اسی گروپ میں شامل تھے نا جنہوں نے ریجیکٹڈ والی بات کی تھی۔ ایک نیا بیانیہ جب بنا تھا ریجیکٹڈ کا کہ آپ نے ایک طرح سے توہین آمیز رویہ اپنایا ہے۔ نواز شریف کے سب سے قریب جنرل باجوہ ہی تھے، اور یہی وجہ کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا اور راحیل شریف کی ریکمنڈیشن انہوں نے قبول نہیں کی۔ یہ جو چکوال کے جنرل صاحب تھے جو کہتے ہیں بہت ہی کمپیٹنٹ تھے، اشفاق ندیم ان کا نام تھا، تو وہ باجوہ صاحب کو لے کر آئے۔ میں اب کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ انہیں واقعی ISI کی سربراہی سے ہٹایا گیا تھا اور بندوق عمران خان کے کندھے پہ رکھی گئی۔ بالکل میں زیادہ ڈیٹیلز میں فی الحال نہیں جاؤں گا، آگے چل کے جب آپ تاریخ کو کریدیں گے، تاریخ کو کریدنے کا بھی ابو بکر صاحب ایک وقت ہوتا ہے۔ بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں، بے وقت تاریخ کو نہیں کھنگالنا چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کھنگالنے کو ہوگی ہی تاریخ انشاءاللہ، اور ریسنٹ ہسٹری، ایک ایک دن۔ یہ صابر شاہ نے پچھلے دنوں سٹوری بڑی دلچسپ ایک اس کی چھپی ہے کہ اتنے دن باجوہ صاحب کی حکومت رہی، اس میں مختلف واقعات کا تذکرہ، ایک ایک واقعے کو جو قابل ذکر ہوا ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جنرل صاحب اپیرنٹلی بہترین چوائس ہے، اور میں اس کا بار بار کریڈٹ، میں نہیں، ہر پاکستانی اس کا کریڈٹ عمران خان کو، ڈاکٹر عارف الوی کو دیتا رہے گا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے تو بہرحال ایک گو بٹوین کا کام کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ ان کا کوئی کام تھا، اور انہوں نے بہت خوبی سے نبھایا ہے اپنا وہ کردار۔